رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد بمظلمة إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله تبارك وتعالى عليه باب فقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے آج مسرت و خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس دینی درسگاہ اور مدرسے کی برکت سے قرآن و سنت کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس موقع کی مناسبت سے جو قیمتی اور مفید باتیں قرآنی اور نبوی ہدایات و پیغامات ہمارے سامنے آئے، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بہرور فرمائے. ابھی ہمارے سامنے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے اور جس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کی جانب ہم سب کو متوجہ فرما رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ کے لیے یہی ہے، اس لیے کہ دین و ایمان سے زیادہ بیش قیمت جوہر و دولت اور نعمت و سرمایہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس دولت کے تحفظ کے لیے جان کی بازی بھی اگر لگانی پڑے تو لگانی ہوگی، مال و اولاد کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو لگانا پڑے گا. اپنا اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ایک انسان کے لیے دشوار سے دشوار تر ہوتی چلی جائے گی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک ہمارا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا جڑاؤ اہل علم سے نہیں ہوگا، مدارس و مکاتب سے نہیں ہوگا، تعلیم قرآن کے حلقوں سے نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ ہم اپنے دین و ایمان کے تحفظ میں کامیاب ہو پائیں گے اور نہ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں کامیاب ہو پائیں گے. آپ حضرات کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالی نے آپ کو ایسی بستی میں زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے جہاں قدم قدم پر دینی اور شرعی اعتبار سے رہنمائی کے لیے حضرات علماء کرام آپ کو مہیا، مراکز اسلامیہ کی شکل میں
مدارس و مکاتب قائم ہیں جہاں بآسانی ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ بھی سکھا سکتے ہیں اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے بھی واقف و باخبر کرا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی جانب سے عطا کردہ ان نعمتوں کے باوجود حصول علم کے تمام تر اسباب مہیا اور میسر ہونے کے باوجود ہم یا ہماری نسلیں علم دین سے کورے رہ گئے، ہمارا دامن خالی رہ گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ حاضری ہوگی اور جواب دہی دشوار ہو جائے گی۔ ان مدارس و مکاتب کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ بستی کا کوئی مسلم گھرانہ ایسا نہ ہو جو اس نور علم سے مستفید نہ ہو رہا ہو جو ان مدارس کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے، یعنی ہر چھوٹے کا، ہر بڑے کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا مراکز اسلامیہ سے، مدارس دینیہ سے، مکاتب قرآنیہ سے لگاؤ ہو، ربط ہو، تعلق ہو، جذباتی وابستگی ہو اور اس نور علم کو اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش و فکر کی جا رہی ہو جو ان مدارس و مکاتب کے پلیٹ فارم سے عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس طرح کے تمام دینی مدارس و مکاتب کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو مدارس و مکاتب اور حضرات علماء کی قدر کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ علماء سے وابستگی اور ربط و تعلق بھی بہت ضروری، خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ دینی لبادہ پہن کر اسلامی لباس سے آراستہ ہو کر نہ جانے کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان آتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ ایک عام اور سادہ لوح مسلمان ان کو صحیح اسلام کی ترجمانی کرنے والا تصور کرتا ہے، چونکہ دین و ایمان کی بنیادی معلومات سے وہ نابلد ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس لیے دین و ایمان و قرآن کے نام پر اس سے جو گفتگو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام مخالف طاقتوں کا آلہ کار ہوتا ہے۔ وہ دین کا اور ایمان کا نام لے کر مسلمان مردوں اور عورتوں کو ضلالت و گمراہی کے گہرے گڑھے کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اگر ہمارا ربط و تعلق علاقے کے معتبر علماء سے نہیں ہوگا تو اس طرح کی باطل تحریکوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے بچھائے ہوئے جال میں ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو پھنسانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم اپنی لا علمی یا کم علمی یا کوتاہ علمی کی بنا پر ان کے ساجے، ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسیں گے اور ان کے شکاری بن جائیں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو معتبر علماء سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط و مستحکم رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی قدم اٹھاتے وقت، کسی بھی طرح کا فیصلہ کرتے وقت حضرات ائمہ سے اور علماء سے مشورہ کر کے ان کی رہنمائی کو حاصل کرنا چاہیے اور پھر اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کا فائدہ اور اثر یہ ہوگا کہ اللہ باطل تحریکوں کا آلہ کار بننے سے محفوظ فرمائیں گے اور کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر چلنا باری تعالی آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدارس و مکاتب اور اہل مدارس و مکاتب یعنی حضرات علماء سے مربوط ہو کر اور جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، جن کی تشریح اور ترجمانی کا فریضہ
سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ انہی شرعی اور اسلامی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ذکر کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد گرامی میں 3 باتیں قسم کھا کے بیان فرمائی۔ اگرچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قسم کھا کر مسلمانوں کے درمیان کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قسم وہ کھاتا ہے جسے جھٹلائے جانے کا اندیشہ ہو، جسے اس بات کا خطرہ ہو کہ سننے والے اس کی بات مانیں گے نہیں، رد کر دیں گے، تسلیم نہیں کریں گے، وہ اپنی بات کو مؤکد و مضبوط کرنے کے لیے قسم کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، غلامان محمد کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی عقیدت ہے، ایسا تعلق ہے، ایسی محبت ہے کہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی خلاف واقعہ بات ادا ہو۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو ہر طرح کی خطاؤں سے، گناہوں سے معصوم بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی آپ کی زبان مبارک پہ آتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی مرضی اور خواہش سے پیغمبر علیہ السلام نہیں بولتے، باری تعالیٰ کی جانب سے جو مفہوم و مضمون آپ کے دل کے اندر القا کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، اسی کو الفاظ کا اور جملوں کا جامع پہنا کر پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ادا فرماتے ہیں۔ اس لیے قسم کھا کر مسلمانوں کے درمیان کوئی بات پیغمبر علیہ السلام کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی بہت سی باتیں قسم کے الفاظ کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور آپ کا مقصود ان باتوں کی اہمیت کو انسانوں کے درمیان اجاگر کرنا ہے، واضح کرنا ہے۔ من جملہ ان باتوں کے یہ 3 باتیں بھی ہیں جو آپ نے اس ارشاد گرامی میں بیان فرمایا ثلاث اقسم علیہن باللہ، 3 باتیں ایسی کہنے جا رہا ہوں جن کی صداقت و سچائی کے سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے اپنی بات کو مؤکد و مضبوط کرتا ہوں اور تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی ما نقص مال عبد من صدقہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیب سے نکال کر کسی ضرورت مند کو اگر کچھ پیسہ دیا جائے گا، کسی بھوکے کے لیے کھانے کا نظم کیا جائے گا، کسی بے سہارا کے لیے سہارے کا بندوبست کیا جائے گا، کسی بے آسرا کے لیے آسرے کا انتظام کیا جائے گا، کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس رہنے کو مکان نہ ہو چھت مہیا کرائی جائے گی، تو جیب ہلکی ہوگی، تجوری خالی ہوگی، بیلنس میں کمی آئے گی۔ عام احساس یہی ہے۔ جب کسی کو دینے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دے دیں گے تو کتنا بچے گا، 2 کو دے دیں گے تو کتنا خرچ ہوگا، کتنا بچے گا، عام طور پر یہی تصور ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمومی تصور کے خلاف ایک سچی بات بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے سے جو مال اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، دیکھنے میں وہ مال جیب سے نکل رہا ہوتا ہے، تجوری سے نکل رہا ہوتا ہے،
لیکن اس مال کو خرچ کرنے کے نتیجے میں مال میں کٹوتی نہیں ہوتی بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ چاہے 100 روپے میں سے 10 روپے ہم صدقہ کریں گے تو 90 روپے ہمارے پاس موجود رہیں گے۔ محسوس یہ ہوگا کہ 10 روپے چلے گئے اور 90 روپے باقی رہ گئے، لیکن حقیقت میں اللہ ان 10 روپوں کا صدقہ کرنے کی برکت سے جو دینی اور دنیاوی فوائد انسان کو عطا فرمائیں گے وہ ہزاروں، لاکھوں اور کبھی کروڑوں روپے سے حاصل ہونے والے فوائد سے بھی زیادہ ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس جملے کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین فرمائی کہ صرف اپنی زندگی کے لیے دنیا میں جینے والے مت بنو، صرف اپنی خوشی کو پیش نظر مت رکھو۔ جیسے تم راحت و عزت، آرام و اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تمہارے ایمان و اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی زندگی میں بھی خوشی اور مسرت کے چراغ جلانے کی فکر و کوشش کرنے والے، دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان کرنے والے۔ اگر اللہ نے 2 وقت کی روٹی تمہیں میسر فرمائی ہے اور تمہارے پڑوسی کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہے تو یہ تمہاری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ تم اپنی روٹی میں سے کچھ حصہ اپنے ضرورت مند پڑوسی کے لیے ضرور بھی ضرور مہیا کرو، تاکہ اللہ رب العزت والجلال تمہاری اس خیر خواہی، تعاون و نصرت کی مدد سے اس کی زندگی میں بھی اطمینان و سکون کی کیفیت کو پیدا فرمائے۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے انسان خرچ کرتا ہے تو دیکھنے میں پیسہ کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے اس مضمون کو جگہ جگہ مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کا بدل اللہ رب العزت والجلال ضرور تمہیں مہیا فرمائیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے جو بدل انسان کو ملے گا وہ انسان کی توقعات و تصورات اور امیدوں سے بھی بالاتر ہوگا اور بڑا ہوا ہوگا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین روزی دینے والے۔ اس لیے ہر مسلمان کو سخاوت کے جذبے سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرنا چاہیے، کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وسعت قلبی کا معاملہ کرنا چاہیے، صرف اپنے ہی میں مگن ہو کر زندگی نہ گزارنی چاہیے، دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی دینی، ایمانی اور اسلامی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اسی موضوع سے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک شخص تنہا کسی سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں اسے یہ محسوس ہوا کہ کوئی آواز دینے والا کسی کو مخاطب کر کے آواز دے رہا ہے، اسقِ حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کرو۔ اب وہ مسافر گردن گھما کر تلاش کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اس شخص کو جس کی آواز فضا کے اندر گونج رہی ہے، لیکن کوئی شخص اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ غیبی آواز ہے اور یہ آواز بادلوں کو مخاطب کر رہی ہے۔ اسقِ حدیقۃ فلان
فلاں شخص کے باغیچے کو سیراب کیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص دیکھتا ہے کہ بادل کے مختلف ٹکڑے جو آسمان میں منتشر دکھائی دے رہے تھے، اس آواز کے گونجنے کے بعد وہ ٹکڑے یکجا ہوتے ہیں، بدلی چھاتی ہے اور بارش کا سا سما بنتا ہے، اور کچھ دوری پر دو پہاڑوں کے درمیان جہاں پتھریلی زمین ہے موسلا دھار بارش ہونے لگتی۔ یہ شخص وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ پتھر پہ بارش برس رہی ہے، اور وہ پتھر بارش جذب کرنے کی صلاحیت رکھنے والا نہیں ہے، نالی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے ذریعے برسنے والا پانی آگے کی طرف جا رہا ہے۔ اس شخص کو جستجو ہوتی ہے کہ ذرا دیکھوں کہاں یہ پانی جا رہا ہے اور کہاں جا کر یہ پانی زمین کو سیراب کرے گا۔ یہ اس نالی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کچھ دور چلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک باغیچہ ہے اور ایک شخص اس باغیچے کے اندر باغبانی کر رہا ہے، اسی باغیچے میں بارش کا یہ پانی پہنچ رہا ہے۔ مسافر کو حیرت ہوئی کہ اللہ نے کس طرح اس کے باغ تک پانی پہنچانے کا بندوبست اور نظم فرمایا۔ اس شخص نے پوچھا اس آدمی سے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، تو اس گونجنے والی آواز میں جو نام سنائی دیا تھا، اس شخص کا نام بھی وہی تھا، دونوں میں مطابقت ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تم میرا نام کیوں معلوم کر رہے ہو؟ مسافر نے بتایا کہ ایسی ایسی صورتحال پیش آئی، اس لیے میں نے تمہارا نام معلوم کیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ غیبی طاقت کی طرف سے تمہارے باغیچے کو سینچنے کا اور سیراب کرنے کا نظم کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے باغیچے کو سیراب کرنے کا؟ اس شخص نے کہا کہ ویسے تو میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ میرا معمول یہ ہے کہ جتنی بھی آمدنی مجھے اس باغیچے سے ہوتی ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کرتا ہوں، بیوی بچوں کی ضروریات میں استعمال کرتا ہوں، دوسرا حصہ اسی باغیچے کے اندر لگاتا ہوں تاکہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے، اور آمدنی کا جو تیسرا حصہ ہے اسے میں اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی سبب ہے، آمدنی کا جو حصہ اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کا معمول اللہ کے اس بندے نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر اس کے باغیچے کی سینچائی کا اور سیرابی کا بندوبست فرمایا۔ جہاں تک پانی پہنچانا آسان نہ ہو، وہاں اللہ رب العزت والجلال نے پانی پہنچانے کا نظم کیا اور بندوبست کیا۔ تو جب انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے جذبے سے کوئی عمل کرتا ہے تو باری تعالیٰ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور ہر طرح کی سعادتوں سے اور خیرات و برکات سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ہدایت کو ساری زندگی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے، رضائے خداوندی کے حصول کے جذبے کے ساتھ پریشان حال لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ واعدوا للبلاء الدعاء۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مال کی قلعہ بندی کر لو، یعنی اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پابندی سے سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو گے تو اللہ شرور و فتن سے، چور و چکوں سے،
ڈاکوؤں سے، نقصان پہنچانے والی طاقتوں سے تمہارے مال کی حفاظت کا بندوبست اور نظم فرمائے۔ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے جسمانی طور پر انسان کو بیماری لاحق ہو تو ڈاکٹروں سے اور اطباء سے اسے رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، دوائیں لینی چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقے کے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دافع بلا ہے، آنے والی مصیبتوں کو باری تعالیٰ صدقے کی برکت سے ٹال دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی جن پریشانیوں سے گھری ہوئی ہوتی ہے، اللہ صدقے کی برکت سے ان پریشانیوں سے انسان کی زندگی کو باہر نکال دے۔ اس لیے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے بھی کیا کرو۔ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاء، اور فرمایا کہ آزمائش و امتحان، مصائب و محن کا سامنا کرنے کے لیے دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ دشمن کا مقابلہ صرف ہاتھ پیر سے، لاٹھی ڈنڈے سے یا بندوق اور گولے ہی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ سے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے ذریعے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ حاضر ہو کر فریاد کرنے کے ذریعے بھی دشمنوں سے مقابلے کی راہ ہموار کی جاتی ہے اور اس میدان میں جیت حاصل کی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اپنی طاقت کے بل پر ہم دشمن کو زیر کر دیں گے، ہتھیاروں کے بل پر ہم سامنے والے کو شکست سے ہمکنار کر دیں گے۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے تو یہ غلط فہمی کے اوپر مبنی ہے۔ جب تک اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط و مستحکم نہیں ہوگا اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے، گڑگڑانے، عاجزی اور مسکنت کے اظہار کرنے کی عادت نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کو عبادت کہا گیا، عبادت کا مغز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو قرار دیا۔ جیسے ارادہ کر کے نفل نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو ارادہ کر کے روزانہ کچھ دیر ہی صحیح، چند منٹ ہی صحیح، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر فقیروں کی طرح فریاد کرنی چاہیے اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تجدوا بکاء فتباکوا، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو، گڑ گڑاؤ۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کسی کیفیت بناؤ، رونے والوں کا سا اسلوب و انداز اختیار کرو جیسے بچہ اپنی ماں کو منانے کے لیے ایڑیے رگڑتا ہے، اصرار کرتا ہے، روتا ہے، منتیں اور سماجتیں کرتا ہے، اور جب تک ماں اس کی مطلوبہ مراد کو پورا نہیں کر دیتی اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک بندے کو بھی اللہ سے لو لگانی چاہیے اور اس کے سامنے رونا دھونا چاہیے، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے در پر آ کر روئیں اور فقیرانہ شان کا اظہار کریں۔ آج ہمارے پاس دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں، مختلف حالات و کیفیات کے پیش آنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن کیا کبھی خوف خدا سے بھی ہماری آنکھوں میں نمی آتی ہے؟ مختلف حالات ہیں جن سے انسان متاثر ہوتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اللہ کو انسان کا جو رونا سب سے زیادہ پسند ہے وہ خوف خدا اور خشیت الہی والا رونا ہے۔
اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ میں اگر نمی پیدا ہو جائے اور کوئی قطرہ آنکھ سے نکل جائے تو اللہ کو اس قطرے سے زیادہ پسند کوئی دوسرا قطرہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے رویا، جس کی آنکھوں نے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے باری تعالیٰ کی جانب سے، اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ جاری کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ رونے والے بنو اللہ کی بارگاہ، عاجزی اور فقیری کا اظہار کرو، رونا نہ آئے تو رونے والوں کسی کیفیت اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو تعلمون العلم لصرخ احدکم حتی ينقطع صوته وصلى حتی ينکسر صلبه۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو ان حالات کا علم ہو جائے جو گناہوں کی اور بدعمالیوں کی پاداش میں انسان کے ساتھ پیش آئیں گے دنیا سے جانے کے بعد، اگر تم میں سے کسی کو ان کیفیات کا ادراک ہو جائے، ان حالات کا علم ہو جائے جو گنہگار انسان کے ساتھ برزخ میں اور آخرت میں پیش آئیں گے، تو تم اتنا چلاؤ گے، اتنا شور مچاؤ گے کہ چلاتے چلاتے آواز بند ہو جائے گی، اور پھر نمازوں میں اتنا مشغول ہوگے کہ تمہاری کمر تختہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو اللہ نے برزخ کے اور آخرت کے احوال انسان پر منکشف نہیں فرمائے، ظاہر نہیں فرمائے، اس لیے انسان کو پتہ نہیں چل پاتا کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے میت کے ساتھ، یہ روز محشر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس پیغمبر علیہ السلام نے جو بتا دیا اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے کہ کن احوال سے میت گزر رہی ہوتی ہے یا آخرت میں کن احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب توجہ دلائی، اعدوا للبلاء الدعاء، آزمائش و امتحان اور ہر طرح کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ اس لیے دعا مانگنے کا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور مسکنت کے اظہار کا، گریہ و زاری کے مظاہرہ کرنے کا عادی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، جس انسان پر زیادتی کی گئی ہو، جس کے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ کیا گیا ہو، وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو برداشت کر جائے، صبر کر لے، بدسلوکی کا جواب بدسلوکی کے ساتھ نہ دے، تو اللہ کی جانب سے اس کی عزت میں 4 چاند لگانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی وہ حقیقت ہے جو قسم کھا کر پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کی سمجھ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر زیادتی کی، ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، تو جب تک ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے اس وقت تک ہم غالب قرار نہیں دیے جائیں گے، اس وقت تک ہم جیتے ہوئے نہیں کہلائیں گے، اس وقت تک سماج و معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہوگی۔ گویا کہ انتقام اور بدلہ لینے کو باعث عزت عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرعی اعتبار سے اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے اسی کے مطابق تم بدلہ لے لو،
لیکن انتقام اور بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا، یہ انسان کی عزت میں چار چاند لگانے والی چیز۔ اجازت ہے بدلہ لینے کی، لیکن اتنی ہی جتنی زیادتی ہوئی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی تو تم اس کے ساتھ اسی جیسا معاملہ اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدسلوکی کرنے والے کی بدسلوکی کو جھیل جاؤ گے، برداشت کر جاؤ گے، اور جواب میں بدسلوکی سے پیش نہیں آؤ گے، تو اللہ کے یہاں صبر کرنے والوں میں تمہاری گنتی ہوگی، اور صابرین اللہ کے مقرب قرار دیے جائیں گے، اللہ کے محبوب قرار دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر سے پیش آنا، یہ عزم و ارادے کی پختگی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ ایک مسلمان کو اسی صفت کا حامل بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری صورتحال اس حوالے سے اتنی خراب ہے کہ ناک پہ غصہ بیٹھا رہتا ہے، ذرا سی کسی کی کوئی بات ناگوار گزری، فوراً زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں، آستینیں چڑھ جاتی ہیں، مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ سامنے والا اگر گالی دیتے ہوئے باپ تک پہنچتا ہے تو جب تک ہم دادا پردادا کی خبر نہیں لے لیتے اس وقت تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مزاج نبوت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مخالفتوں کا سامنا دین کے راستے میں کسی اور کو نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے گالیاں بھی سنی، تانے بھی جھیلے، پتھروں کو بھی برداشت کیا، اور ہر طرح کے فقرے پیغمبر علیہ السلام پر کسے گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی بدزبانی کرنے والے کے جواب میں بدزبانی تو دور کی بات، میرے آقا کی زبان مبارک سے کبھی کوئی نازیبا اور غیر مناسب کلمہ اور جملہ بھی ادا نہیں ہو۔ کیسا ضبط اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور کیسا کنٹرول نفس پر باری تعالی نے آپ کو مرحمت فرمایا تھا کہ سامنے والا منہ بھر کے گالیاں دے دیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اپنی زبان کو گالیوں سے گندا نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ زور آور، طاقتور، پہلوان وہ آدمی نہیں جو اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو چت کر دے، طاقتور اور زور آور وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو، ضبط کرنے والا ہو، حالات کو سمجھنے والا ہو۔ غصے میں مشتعل ہو جانا، آگ بگولا ہو جانا، اور جو منہ میں آئے وہ بکنا شروع کر دینا، ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دینا، یہ انسان کی کمزوری کی علامت و نشانی ہے۔ جو آدمی اندرونی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اسے بات بات پر غصہ آتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اندرونی اعتبار سے ٹھکا ہوا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، وہ مخالفتوں کو جھیل جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور اس کی شخصیت پر مخالفتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو ایسا ہی بننا چاہیے۔ غصے میں آ کر فیصلہ کرنا اکثر و بیشتر انسان کو ندامت و شرمندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا
لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکالنا جس پر آگے چل کر تمہیں خود ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے۔ اکثر و بیشتر طلاق کے جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں بڑا دخل غصے کا ہوتا ہے، غصے میں انسان مغلوب ہوتا ہے اور پھر غصے میں آ کر اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ 1 مرتبہ بول رہا ہے، 2 مرتبہ بول رہا ہے، 3 مرتبہ بول رہا ہے، بلکہ 3 سے پہلے تو بریک لگتا ہی نہیں۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تب مفتی صاحب کے چکر لگتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پیچھے بولتے ہیں کہ حضرت کوئی راستہ بتا دو، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ غصے میں کہہ دیا میں نے، اس نے یہ کہہ دیا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں غصہ آ گیا تو اب سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کو حقیقت میں بھی اگر بولا جائے گا تو اثر ظاہر ہوگا، مذاق میں بھی بولا جائے گا تو اثر ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ نشے میں بھی اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گا۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جہاں جنتیوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہاں ایک علامت اور نشانی یہ بھی بیان فرمائی: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو باری تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ دستی، فراخی اور وسعت اور ضیق ہر کیفیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کون ہے متقین؟ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ کون ہے متقین؟ العافین عن الناس، جو لوگوں کو درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی نیکوکاروں کو، اچھا کام کرنے والوں کو پسند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قوت برداشت اور تحمل کی صفت سے مالا مال فرمائے۔ آخری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی: وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو انسان اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سلسلہ شروع کرے گا، اللہ فقر و تنگ دستی کا دروازہ اس کے اوپر کھول دے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، قادر مطلق ہے، انسان کو ہر معاملے میں باری تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، انہی سے لو لگانی چاہیے، انہی سے فریاد کرنی چاہیے۔ دل تو انہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر اللہ راضی ہوں گے تو وہ کسی کے بھی دل کو آپ کی طرف مائل کر دیں گے، اور اپنے کسی بھی بندے کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال آپ کے مسائل کو حل کرنے کا نظم کر دیں گے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے ہیں، معاشی تنگیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، یا قرض کے بوجھ تلے دبتے ہیں، تو اللہ سے سوال کرنے کی تو توفیق ہمیں ہوتی نہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق ہمیں ہوتی نہیں، کلام الہی کی تلاوت کی توفیق ہوتی نہیں، اللہ سے فقیرانہ شان کے ساتھ مانگنے کی توفیق ہوتی نہیں، اور دنیا جہاں کے چکر لگاتے ہیں کہ فلاں ہمیں کچھ دے دے، فلاں ہمیں کچھ دے دے،
فلاں ہماری مدد کر دے، سب سے پہلے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے۔ باری تعالی راہیں کھولیں گے اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کریں گے، اور لوگ خود بخود آپ کے ناصر و حامی اور معین و مددگار بن کر کھڑے ہوں گے۔ ہاں، مجبوری انسان کی زندگی میں اگر ایسی پیش آئے کہ کسی سے سوال کیے بغیر اس کی زندگی کی گاڑی ہی نہ چل پاتی ہو، تو مجبوراً اس کے لیے بقدر ضرورت سوال کرنے کی شرح گنجائش ہے، لیکن اللہ سے برابر سوال کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس آخری جملے کے ذریعے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب متوجہ ہو کر زندگی گزارنے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ تینوں ہدایات اس لائق ہیں کہ ہم انہیں حرز جاں بنائیں اور انہی کی روشنی میں زندگی گزارنے کے عادی ہوں۔ باری تعالی پیغمبر علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ دونوں جہاں کی کامیابیاں اللہ تعالی ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ اس مدرسے کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ کو، یہاں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو، معاونین و محبین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔